السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے قصہ نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ آمنہ احمد سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مناسب الفاظ جمع نہیں کر سکی، نہ ہی بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب دے سکی۔ بے چینی کیا ہے، عدم دستیابی کا درد، کسی سے بات کرنا چاہنا لیکن نہ کر سکنا، ایک مختلف درد ہے، بہت تکلیف دہ۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ جذبات اس کے لیے نئے تھے، کسی کے لیے اتنا اہم بننا الگ ہے۔ محبت کا ہر جذبہ مختلف اور پیارا ہوتا ہے۔ آمنہ کی اپنے شوہر سے محبت مختلف تھی۔ اس نے کبھی اسے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ سب کچھ طے تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ رشتہ خوبصورت اور مقدس تھا، لیکن ان کے لیے سب کچھ دوسروں نے طے کیا تھا، جیسا کہ عام طور پر ارینج میرج میں ہوتا ہے۔ ان کی محبت کا فیصلہ بھی دوسروں نے کیا تھا، لیکن اب معاملہ مختلف تھا۔ اب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ الجھن میں تھی۔ اس کے پاس وہ کیوں گئی؟ احمد کی آمنہ سے محبت مختلف تھی۔ محبت کبھی سوچ کے نہیں کی جاتی، یہ صرف ہو جاتی ہے۔ احمد کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا تھا، جانے بغیر کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ لیکن آمنہ کے لیے مشکل تھا ایسے جذبات کا سامنا کرنا۔ جو جذبات احمد کے تھے وہ اس کے لیے نئے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ تم کچھ دیر میرے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکتی آمنہ؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیوں؟ اب احمد کا ایک ایک لفظ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بارش کب رک گئی پتہ ہی نہیں چلا، صبح ہو چکی تھی۔ آمنہ نے نماز پڑھی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور غیر ارادی طور پر بولی احمد۔ وہ خود کو حیران تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کیوں کہا احمد؟ اس کشمکش میں اس نے دعا مکمل کی۔ آج اتنی بے چین کیوں ہوں؟ وہ سوچوں میں گم تھی۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے لگے۔ وہ احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چلنے لگی۔ جب وہ رکی تو اسے ہوش آیا۔ وہ احمد کے کمرے کے قریب تھی، اس پہ تالا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا دل رک گیا۔ وہ حیران تھی۔ نہیں، اس نے کہا۔ وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ کیوں بند ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا منہ حیرت سے تھوڑا کھلا رہ گیا۔ وہ دفتر میں ہوگا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے آفس کی طرف گئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے دروازے پہ ایک اور تالا لٹکا ہوا ملا۔ نہیں، نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہاں جا سکتا تھا؟ سب کچھ سمجھ کے باہر تھا۔ کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا وہ مجھ سے ناراض ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ نہیں، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اتنی پریشان کیوں تھی؟ کیوں احمد کی اچانک غیر موجودگی نے اسے تکلیف دے رہی تھی؟ وہ فوراً اسماء بی کے پاس گئی۔ اسماء بی، احمد کہاں ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ لیکن اس کے کمرے اور دفتر کو تالے لگے ہوئے ہیں، آمنہ نے کہا۔ مجھے لگتا ہے اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ اپنے کام پہ چلا گیا ہوگا۔ آمنہ دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ الجھن میں کانپ رہی تھی۔ وہ کب واپس آئے گا؟ اسماء نے آٹا گوندتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہے بیٹی؟ اسماء نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب آئے گا۔ آمنہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اس کا دل درد سے بھر گیا اور خاموشی سے چلی گئی۔ کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ کچھ تھا جو اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ بے چین تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہم دوسروں کی قدر کرتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ احمد کا انداز محبت جرأت مندانہ تھا، مگر جھوٹا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کاجل اس کے گالوں پر پھیل گیا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوں آمنہ۔ اس کی محبت کے الفاظ اس کے دل پر کنبا تھے۔ بار بار احمد کے جنون میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس نے کئی بار انہیں سنا۔ آمنہ سارا دن بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہی۔ اسے آفتاب بھی نہیں ملا کہ وہ اس سے پوچھے احمد کہاں ہے؟ کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟
اس کی آنکھیں اب رونے کی وجہ سے جل رہی تھیں۔ وہ نیچے چلی گئی۔ سارا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ اس نے کچن میں نوکروں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کا شکر ہے احمد صاحب چلے گئے۔ کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ دوسرے نے پوچھا۔ یار تم نہیں جانتے، اس نے ہمیشہ میں سامنا کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمرے میں وقت پر کھانا فراہم کروں، اس کا کمرہ صاف کروں، وغیرہ وغیرہ۔ تم جانتے ہو یہاں سب خود اپنا کام کرتے ہیں، لیکن میں اس کی اطاعت کا پابند تھا۔ میں جانتا ہوں، اب اسے اپنا کام خود کرنے دو، بڑی آئی شہزادی۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ آمنہ ٹوٹ گئی تھی۔ اب سب کچھ واضح تھا کہ احمد کے علاوہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کیوں نہیں دیکھ سکی کہ اس کے ارد گرد محبت دراصل احمد کی محبت تھی؟ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ احمد کا وجود اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، لیکن اس کا احساس اسے نہیں تھا۔ اس کا دل انجانے میں احمد کو دھڑکنے لگا۔ اس نے آسماں بھی سے پوچھا، کیا اسے احمد کا نمبر معلوم ہے؟ وہ ہنسی۔ میں اتنی بوڑھی ہوں، میں کیا یاد رکھوں گی؟ لیکن کیا ہوا آمنہ، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں۔ اسما بھی دیکھ سکتی تھی کہ آمنہ اداس تھی۔ وہ آرمی آفیسر ہے آمنہ، تم جانتی ہو، اسے ایک دن جانا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دن گزر گئے، اس نے کبھی اتنا تنہا محسوس نہیں کیا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ اس جھاڑی کے پاس سے گزری جہاں اس کی قمیض پھنسی تھی۔ ایک پتی گر گئی، اس کی گردن کو چھو گئی۔ اسے یاد آیا کہ جس طرح احمد نے اس کی گردن کو چوما تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر بولی، احمد۔ اب ناقابل برداشت تھا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہ کمبل لیا جو احمد نے اسے ارد گرد دیا تھا۔ اس نے خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ جس محبت سے وہ اتنی دیر سے انکار کرتی رہی، اس نے غیر ارادی طور پر احمد کو دکھ پہنچایا۔ اب وہ درد محسوس کر رہی تھی۔ وہ احمد کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس کی آنکھیں اسے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، پلیز اسے واپس لاؤ، پلیز۔ اسے یاد آیا جب آفتاب نے کہا تھا تمہیں اس کی بات سننی چاہیے تھی، تمہیں اسے اپنے جذبات کی اظہار کرنے دینا چاہیے تھا۔ اس کے گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں اس کے لیے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ وہ روتی ہوئی سو گئی۔ اگلے دن اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس نے پھر دعا کی، اللہ پلیز احمد کو واپس لے آئیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ اس نے دیکھا کہ احمد کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ احمد، اس نے کہا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بھاگی، گویا اسے احمد کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ اس کے بال کھلے تھے، آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، لیکن بھاگتی رہی۔ نہ جانے اس کے پیروں میں کیا چپ گیا کہ اس کے خون بہنے لگا، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، وہ بے قراری، وہ تڑپ جو احمد کی تھی، صرف اسے دیکھنے کے لیے بے چینی۔ وہ جب بستر پہ تھا، وہ اب احساسات وہ محسوس کر رہی تھی۔ احمد اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، کتاب پر کچھ لکھ رہا تھا۔ آفتاب کے پاس کھڑا کتابیں گن رہا تھا۔ جب احمد نے آمنہ کو دیکھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس نے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم؟ اس نے اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا، آمنہ نے اسے گلے لگا لیا۔ احمد حیران ہوا۔ اس نے خود سے دور کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آفتاب بھی حیران تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں کیا ہوں آمنہ؟ کیا میں پتھر ہوں؟ بس میرے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ احمد، آمنہ نے کہا، تم چلی جاؤ۔ اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ واقعی غصے میں تھا۔ اس نے کتاب پھینک دی جو وہ لکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی لیکن نہیں گئی۔ تم نے مجھے استعمال کیا آمنہ، جب کبھی تمہیں سکون کی ضرورت پڑی تم نے مجھے استعمال کیا۔ تم نے مجھے اپنے لیے پاگل کر دیا۔ اب جب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تم؟ اس نے اسے ڈانٹا۔ احمد، آفتاب نے کہا۔ احمد نے اسے دیکھا۔ آفتاب پلیز اسے جانے کو کہو۔ اس نے سر پکڑ لی۔ احمد، وہ زخمی ہے، آفتاب نے کہا۔ آفتاب نے آمنہ خون بہتے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رو رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی، مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ احمد کو اس کی حالت نظر آنے لگی۔ غصہ ہوا ہو گیا، جیسے تھا ہی نہیں، اب اس کی جان پہ بنائی۔ آفتاب سمجھ گیا کہ آمنہ احمد کو بری طرح یاد کرتی رہی ہے۔ اس نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا۔ ہائے محبت! آفتاب مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ آمنہ، تم؟ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔
احمد نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ یہ سب کیسے ہوا آمنہ؟ اے خدا، تم ٹھیک ہو نا؟ غصہ اور اداسی کہاں گئی؟ جو سوچ سوچ کے وہ ناراض تھا کب سے، کہاں گئی وہ ناراضگی؟ مجھے افسوس ہے احمد، میں غلط تھی، میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کر دیں احمد۔ کیا ہوا آمنہ؟ کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر تمہیں کیا ہوا؟ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ احمد نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھے۔ آمنہ، تم سوئی نہیں، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی احمد، دن رات میں نے انتظار کیا۔ کیوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ کچھ نہیں، لیکن مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ آمنہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سن کے حیران ہوا۔ تم پھر میرا امتحان لے رہی ہو آمنہ؟ نہیں، وہ رو پڑی۔ بس پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ احمد جذباتی ہو رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، مجھے نہیں پتا۔ کچھ تو خبر رکھو دل کی، نہ میری دل کی سنتی ہو تم، نہ اپنے دل کی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ آج میں آپ کو اپنے دل سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ بہت قریب تھا۔ آمنہ نے اسے دیکھا۔ احمد اس کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب محبت ہے۔ اس کے جسم کی سنجیدگی مہک اسے محصور کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ بے قرار ہو جاتا۔ اب اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ کیا تم آج بھی کچھ نہیں کہو گی؟ تمہیں میری ضرورت کیوں ہے؟ آمنہ کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ اس نے اسے انگوٹھے سے چھوا۔ آنکھوں میں اقرار ہے ظالم، بول بھی دو۔ وہ جیسے اس کے دل میں منت کر رہا تھا۔ وہ اس کے جذبات سننا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے ایک دن جانا ہے آمنہ؟ بے چین ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے کہا۔ تو کیا مجھے نہیں جانا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ بہت قریب تھا۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں چلا جاؤں گا آمنہ۔ اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پلیز احمد۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ پھر بولو، میں یہاں کیوں رہوں؟ آمنہ نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ احمد ان لمحات سے پیار کر رہا تھا۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ آمنہ، بولو، تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ میں تمہارا ہر لفظ سن رہا ہوں۔ بے چینی، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یہاں کیوں رہوں؟ احمد نے پوچھا۔ میرے لیے۔ تمہارے لیے؟ کیوں؟ آمنہ الجھن میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے جانا چاہیے۔ وہ احمد کے حصار سے نکلنے ہی والی تھی کہ وہ بولا، سوچ لو، تم سچ سے بھاگ رہی ہو۔ آمنہ رک گئی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں، تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ کیا بے چینی کا رشتہ ہے؟ بولو، میں تمہارے لیے کیوں یہاں رہوں؟ احمد، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نہیں تھے تو میں بے چین ہو گئی۔ اس نے اس کو تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور احمد اس کی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے کو چھوا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ کتنی دیر تک؟ کب تک رہو گی میرے ساتھ؟ پھر سے الجھ گئی۔ میں کب تک رہوں تمہارے ساتھ؟ ایک دن، 2 دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے؟ آمنہ گھبراہٹ میں فوراً بولی۔ آمنہ خود پہ حیران تھی کہ اس نے کیا کہا۔ یہ اس کے دل میں تھا۔ احمد کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا تم مجھے رہنے دو گی؟ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے دل میں۔ آمنہ نے نظریں نیچے کر لیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے امید ہے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔
اس نے آمنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا آپ میرے لیے ایسا محسوس کرتی ہیں آمنہ۔ آمنہ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھ کر احمد خوش ہوا۔ جو بے چینی اسے آمنہ کے لیے تھی وہ بھی اس میں مبتلا تھی۔ احمد اس کی طرف جھکا۔ اس نے نرمی سے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ تم جانتی ہو آمنہ، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آنسو اس کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ احمد آپ نیچے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے نا؟ کبھی نہیں آمنہ۔ ان کی سانسیں گرم ہو گئیں، اس کی ناک آہستہ سے ٹکرا رہی تھی۔ احمد انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ بے چین تھا۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے سینے پہ رکھا، اسے دور کرنے کے لیے کہ وہ اسے کس نہ دے، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کے گرم ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ تھے۔ آمنہ کا دل اس کی باہوں میں پگھل رہا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا، اتنی دیر آمنہ، تاکہ میں زندگی میں ایک بار آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکوں۔ احمد اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھا۔ آمنہ تم نہیں جانتی ان دنوں مجھ پر کیا گزری۔ میں دل لگی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی لو افیئرس پر یقین رکھتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آمنہ نے اسے دیکھا۔ آمنہ یہ سن کے حیران رہ گئی۔ آمنہ بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ احمد مسکرایا۔ اس نے اسے کرسی پہ بٹھایا، اس کے پاؤں پکڑے۔ تم نے خود کو تکلیف دی آمنہ، دیکھو۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لایا اور اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پتہ نہیں کیوں احمد، میں صرف آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر قریب تھے۔ احمد نے اسے صوفے پہ لٹایا۔ نگینہ نے دروازے پہ دستک دی۔ احمد نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے آمنہ کے سر کے پیچھے تکیہ رکھ دیا۔ آپ کو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کے پاؤں چھوئے۔ نگینہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ احمد آؤ نگینہ، بیٹھو۔ اس نے دیکھا احمد اچھے موڈ میں تھا۔ آپ اگلے سیشن کے لیے کتابیں لے آئے؟ ہاں نگینہ، آفتاب نے کاؤنٹ کیا ہے، مجھے امید ہے کوئی کمی نہیں۔ تم ٹھیک ہو آمنہ؟ نگینہ نے پوچھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، احمد نے کہا۔ آمنہ الجھن میں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ احمد نے اسے اپنی پوزیشن پہ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنا کوٹ آمنہ کے پاؤں پہ ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نگینہ اب اس کے پاؤں کے بارے میں پوچھے گی۔ نگینہ سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی۔ نگینہ آمنہ کے قریب آئی، لیکن احمد سامنے آ گیا۔ تو نگینہ تمہیں کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ پریشان تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اسے کمرے سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے اسے اپنی توہین محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ احمد ہر معاملے کو سنبھال رہا تھا۔ احمد آمنہ کا دفاع کر رہا تھا۔ نگینہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ مشکل سے خود پر قابو پا سکی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ وہ حسد میں جل رہی تھی۔ اف، محبت اتنی جلدی نظر لگ جاتی ہے اسے۔ نگینہ نے غصے میں پھولوں کے گلدان میں پھول کچل دیے۔ احمد بے چین تھا۔ اس نے آمنہ سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں کو چھونے ہی والا تھا کہ آمنہ نے اسے روک دیا۔ کیا ہوا؟ احمد پلیز میرے قریب مت آنا۔ احمد نے حیران ہوا۔ کیوں؟ ہم نے بھی شادی نہیں کی۔ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اداس تھا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ کیا آپ کو یقین ہے مس آمنہ؟ ہاں، مجھے بہت یقین ہے۔ ٹھیک ہے پھر ابھی مجھ سے شادی کر لو۔ کیا؟ ہاں، ابھی مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہنسی۔ تم پاگل ہو؟ جی ہاں، میں پاگل ہوں۔ اس کے قریب آیا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ آمنہ نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں دیوانگی سے بھری ہوئی تھیں۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ احمد مجھے معاف کریں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ نہیں۔ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ نہیں احمد۔ آمنہ، آپ کو چھونے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں احمد۔ ہاں بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ صرف میرے لیے اگر تم۔ احمد سمجھ گیا، لیکن یہ واقعی منصفانہ نہیں آمنہ۔
مجھ سے شادی کر لو ابھی۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ کب؟ آنے والے ہفتے۔ اتنی دیر کیوں؟ میرے خیال میں یہ بہت جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک شادی نہیں ہو جاتی، لیکن اپنی بات پہ قائم رہو۔ تم نے مجھے صرف تمہیں چھونے سے روکا ہے۔ آمنہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں جانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کے مسکرایا۔